السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جو تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اپنے اپنے درجے ہیں، مگر ان مقدس ہستیوں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ آپ نے دین اسلام کی خاطر بہت تکالیف کو برداشت کیا، خوف خدا ہو یا عشق رسول، تقوی و پرہیزگاری ہو یا عبادت و ریاضت ہو، کرامت و شرافت ہو یا استقامت، عاجزی اور انکساری ہو یا حسن اخلاق، آپ کی ذات میں ان تمام خوبیوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً آپ کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ۔ آئیے سب سے پہلے ان کی آزادی کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ورقہ بن نوفل جو کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کا گزر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ احد احد یعنی اللہ ایک ہے صدائیں لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا، اے بلال، اللہ ہی کا نام لیے جاؤ۔ اور پھر اس مالک امیہ بن خلف جو کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں رحمت اور برکت پانے کے لیے ان کا مزار بناؤں گا۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر حضرت سیدنا بلال کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت سیدنا بلال کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، آپ پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اس بیچارے کے معاملے میں تو اسے کیوں نہیں ڈرتا؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا، آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست اور توانا غلام یعنی خادم ہے، بلال مجھے دے کر وہ تم لے لو۔ کہنے لگا، منظور ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو راہ خدا میں کتنی آزمائشیں، لیکن پھر بھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ گویا کہ ان اللہ والوں کا یہ شیوا تھا کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر دین اسلام کو چھوڑ کر باطل کے آگے سر نہ جھکنے پائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر ثابت قدم رہے، راہ خدا جان کی بازی لگا دی، مگر آپ کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ دین اسلام قبول کرنے کے بدلے میں مظلومانہ زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اور ایک طرف ہم محبت رسول کا دم بڑھنے والی معمولی سی خراش پر شور مچا دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی گویا کہ زبان حال سے یہی کہتے رہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مؤذن رسول سید المؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار کے القابات سے مشہور تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں۔
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے تھے. آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا، اور دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ بن خلف انہیں باہی لا کر پیٹھ کے بل مکہ کے ریتلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا تو ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا. لیکن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے صدائے لگاتے جا رہے ہیں. جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے صبر و وفا، اسلام کے حقیقی آئینہ دار، اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے، اور اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے والے تھے. آئیے آپ کی ایمان پر استقامت کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سزا دی جا رہی تھی. گرمی کی شدت اتنی کہ اگر زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا. اس حال میں بھی آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ جاری تھے، لاتا و عزا یعنی بتوں کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا. یہ سن کر اس بدبخت آپ کے مالک نے امیہ بن خلف نے آپ کی سزا میں اور اضافہ کر دیا. آپ کے گلے کو اس زور سے دبایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر کس قدر مضبوطی سے قائم تھے. کاش ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی حقیقی معنوں میں فکر نصیب ہو جائے. آج کل بہت سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر عطا فرمائے. یہ بھی منقول ہے کہ آپ کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے بعض اوقات غیر مسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا کرتے، جو آپ کو مکہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے جاری رہتا. استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے، استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے یا رسول اللہ برائے آل یاسر یا نبی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے کیسی محبت فرماتے تھے. دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد اصلی بھی یہی تھا کہ آپ نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کو دین اسلام اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے. آپ نے اپنی خواہشات، مال و اسباب، اولاد، قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی، اور محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے عمل سے خوش ہو کر رسول خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی. معراج کی رات جنت کی سیر کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز ہے. سبحان اللہ، قربان جائیے
کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلام کے قدموں کی آہٹ جنت میں سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئیے سنیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، کون سی چیز تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ آج شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں وضو کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں، جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفل نماز کا کیسا جذبہ تھا۔ سنیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفل نماز کا کیسا جذبہ تھا کہ جب بھی وضو کرتے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا فرماتے، اور ایک طرف ہم اپنے کردار کی طرف نگاہ دورائیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ نوافل کے ساتھ فرائض واجبات کی ادائیگی میں بھی سستی اور غفلت نظر آتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ فضول باتوں میں گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن نماز کی خاطر مسجد میں جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ شادی کی دعوت میں 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ پہلے جانے کا وقت نہیں۔ بلکہ ایک تعداد ایسی ہے کہ مسجد میں اگر پہنچتے بھی ہیں تو عین جماعت کے وقت، جمعے والے دن عین خطبے کے وقت، اور جلدی جلدی میں وضو کے قطرے مسجد کیے فرش پر گراتے ہوئے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسجد کے فرش پر وضو کے پانی کے قطرے ٹپکانا شرعاً درست نہیں۔